صلو علی محمد صلو علی خیر البشر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر محض ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان وہ لکیر تھی جس کا فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مارکہ کی منظر کشی کچھ یوں فرمائی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر مدینہ سے حق کے ساتھ نکالا، بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا تھا اور اسے دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہیں، تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح تجارتی قافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو مشاورت کی، اس کا ذکر مستند احادیث میں کچھ یوں ملتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف روانہ ہو گئے تو لوگوں سے مشورہ کیا۔ اس کے جواب میں سیدنا صدیق اکبر نے ایک مشورہ دیا، پھر دوبارہ مشورہ مانگا تو سیدنا عمر نے مشورہ دیا۔ یہ دیکھ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ایک انصاری نے کہا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ اس پر انصاری صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ ہم اس طرح نہ کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ اگر آپ اونٹوں کے جگر مارتے ہوئے ہمیں برق الغیمات کی طرف بھی لے جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، اب وہ مرحلہ آتا ہے جو دلیل نبوت کا شاہکار۔ صحیح مسلم کی ایک طویل روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کی آمد کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے اعراض فرمایا، پھر سیدنا عمر نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے بھی اعراض فرمایا۔ اس پر سیدنا سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دینے کا حکم دیں تو ہم انہیں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہم کو انہیں برق غیمات تک دوڑانے کا حکم دیں تو ہم یہی کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور وہ چل پڑے، حتیٰ کہ بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ ان کے پاس قریش کے پانی لانے والے اونٹ آئے، ان میں بنو حجاج کا ایک سیاہ فام غلام بھی تھا، تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اسے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگے، تو وہ کہنے لگا، مجھے ابو سفیان کا تو پتہ نہیں، البتہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف یہاں موجود ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو اسے مارنے لگے، تو اس نے کہا، ہاں تمہیں میں بتاتا ہوں ابو سفیان کا، ابو سفیان ادھر ہے۔ جب انہوں نے اسے چھوڑا اور دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا، ابو سفیان کا تو مجھے علم نہیں، البتہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف یہاں موجود ہیں۔ جب اس نے یہ پہلی والی بات کی تو اسے مارنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ سلام پھیر کر پلٹے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب وہ سچ کہتا ہے تو تم اسے مارتے ہو، اور جب وہ تم سے جھوٹ بولتا ہے تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے۔ آپ زمین پر ہاتھ رکھتے تھے اور فرماتے تھے، یہاں اور یہاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی جگہ سے ذرا برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ معزز سامعین، بدر کے موقع پر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے مقداد بن اسود سے ایک ایسی بات سنی کہ اگر وہ بات میری زبان سے ادا ہو جاتی تو میرے لیے کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مشرکین پر بد دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کہیں گے جو سیدنا موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے جنگ کرو، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے اور پیچھے جمع ہو کر لڑیں گے۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔ معزز سامعین، جہاں یہ واقعات دلیل نبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کفار کی مقتل گاہوں کی پہلے ہی آگاہی کر دی تھی۔ وہیں یہ انصار مدینہ کی عظمت کا وہ مینار ہے جس کی روشنی کبھی مان نہیں پڑے گی۔ انصار نے مکہ سے آنے والے اپنے بھائیوں کے لیے نہ صرف اپنے گھر کھولے بلکہ جب اسلام پر کڑا وقت آیا تو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر سامنے آ گئے۔ انصار کی جانثاری نے ثابت کر دیا کہ جب ایمان دل میں گھر کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے رسول کے عاشقوں کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں انصار کے جذبے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ صلوا على محمد صلوا على خير البشر